सिर्फ खेलना है, नाम नहीं लेना अमेरिका का, बस सिर्फ खेलना है इसके ऊपर कि ये डेट पहले से थी। आज नई जो चीज आएगी ना कि वो जो लेटर, मैं सोच रहा था ये साइफर का एक मीटिंग मेरे ख्याल है कर लेते हैं। देखें अगर आपको याद हो ना तो उसमें आखिर में उस एम्बेसडर ने लिखा हुआ था कि डिमांड है, तो अगर डिमांड नहीं भी देना लेकिन एक इंटरनल मीटिंग करें। मुझे मैंने रात को बड़ा सोचा इस पर, क्योंकि मुझे आपने कहा कि शायद उन्होंने उठाया ना, फिर मैंने सोचा करना हाउ टू कवर ऑल दिस। एक मीटिंग करते शाहमूद कुरैशी और फॉरेन सेक्रेटरी को, शाहमूद कुरैशी कहेंगे कि वो लेटर पढ़ कर सुनाए, तो जो भी सुनाएंगे ना मेरे पास कॉपी और को नहीं बता दें, वो मैं मिनट्स में कर लूंगा कि फॉरेन मिनिस्टर ने यही चीजें सुना, फॉरेन सेक्रेटरी ने यही चीज सुना दी। इसमें ये था करेंगे, इसका एनालिसिस करो, फिर एनालिसिस अपनी मर्जी के मिनट्स में कर देंगे ताकि भी ऑफिस के रिकॉर्ड में मिनट करो। एनालिसिस ये होगा कि ये इनडायरेक्ट थ्रेट है अगेंस्ट डिप्लोमेटिक, वो है डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में इसको थ्रेट कहते हैं, इन्होंने ये किया स्टेप की चीजें, वो देखें मिनट्स तो फिर मेरे हाथ में है ना, वो तो जिस तरह वो करेंगे तो वी विल ड्राफ्ट द मिनट्स। तो किस किस को बुलाएं इसमें? शाह महमूद, आप में और सोहेल, ठीक है, कल ही करते ताकि वो चीज रिकॉर्ड में आ जाए। अभी देखें आप खुद दिखाएंगे, वो कहेंगे ये कौन सा फॉर स्टेट है, तो क्योंकि वो पढ़ कर सुनाएंगे तो एग्जैक्ट नोट करने के लिए मैं पर स्वयं उसी में कॉपी कर लूंगा आराम से, तो वो ऑन रिकॉर्ड आ जाएगी ये चीज हुई है। और फॉरन सब जो सुनाए ताकि वो ना हो कि पॉलिटिकल वो चल रहा है, ताकि ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर एक चीज आए। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? नहीं तो वो उसने तो लिखा है एम्बेसडर ने, हमारे पास तो कॉपी नहीं है ना, ये किस तरह उन्होंने उठा दिया, यहाँ से उठी जिसने उठाई, लेकिन वो तो है तो फॉरन। अच्छा ये तो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है। ये मेरी मुसलसल दूसरी वीडियो है जिसका आगाज़ इमरान खान के एक क्लिप से होता है, और ये जो वीडियो है ये क्लिप आपने देखा और सुना है, और एक मरतबा फिर इसको प्ले कर दूंगा आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। अच्छा, अब हमने सिर्फ खेलना है, नाम नहीं लेना अमेरिका का, बस सिर्फ खेलना है इसके ऊपर कि ये डेट पहले से थी। आज नई जो चीज आएगी ना कि वो जो लेटर, मैं सोच रहा था ये साइफर का एक मीटिंग मेरे ख्याल है कर लेते हैं। देखें अगर आपको याद हो ना तो उसमें आखिर में उस एम्बेसडर ने लिखा हुआ था कि डिमांड है, तो अगर डिमांड नहीं भी देना लेकिन एक इंटरनल मीटिंग करें। मुझे मैंने रात को बड़ा सोचा इस पर, क्योंकि मुझे आपने कहा कि शायद उन्होंने उठाया ना, फिर मैंने सोचा करना हाउ टू कवर ऑल दिस। एक मीटिंग करते शाहमूद कुरैशी और फॉरेन सेक्रेटरी को, शाहमूद कुरैशी कहेंगे कि वो लेटर पढ़ कर सुनाए, तो जो भी सुनाएंगे ना मेरे पास कॉपी और को नहीं बता दें, वो मैं मिनट्स में कर लूंगा कि फॉरेन मिनिस्टर ने यही चीजें सुना, फॉरेन सेक्रेटरी ने यही चीज सुना दी। इसमें ये था करेंगे, इसका एनालिसिस करो, फिर एनालिसिस अपनी मर्जी के मिनट्स में कर देंगे ताकि भी ऑफिस के रिकॉर्ड में मिनट करो। एनालिसिस ये होगा कि ये इनडायरेक्ट थ्रेट है अगेंस्ट डिप्लोमेटिक, वो है डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में इसको थ्रेट कहते हैं, इन्होंने ये किया स्टेप की चीजें, वो देखें मिनट्स तो फिर मेरे हाथ में है ना, वो तो जिस तरह वो करेंगे तो वी विल ड्राफ्ट द मिनट्स। तो किस किस को बुलाएं इसमें? शाह महमूद, आप में और सोहेल, ठीक है, कल ही करते ताकि वो चीज रिकॉर्ड में आ जाए। अभी देखें आप खुद दिखाएंगे, वो कहेंगे ये कौन सा फॉर स्टेट है, तो क्योंकि वो पढ़ कर सुनाएंगे तो एग्जैक्ट नोट करने के लिए मैं पर स्वयं उसी में कॉपी कर लूंगा आराम से, तो वो ऑन रिकॉर्ड आ जाएगी ये चीज हुई है। और फॉरन सब जो सुनाए ताकि वो ना हो कि पॉलिटिकल वो चल रहा है, ताकि ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर एक चीज आए। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? नहीं तो वो उसने तो लिखा है एम्बेसडर ने, हमारे पास तो कॉपी नहीं है ना, ये किस तरह उन्होंने उठा दिया, यहाँ से उठी जिसने उठाई, लेकिन वो तो है तो फॉरन। अच्छा ये इंतहाई खतरनाक है। ये क्लिप काफी अरसे से, ये ऑडियो क्लिप जो है वो ज़ेरे गर्दिश था। इसके बारे में बहुत से जर्नलिस्ट इजहार ख्याल कर चुके थे, बता चुके थे कि उन्होंने ये सुन रखा है, और अब इस ऑडियो क्लिप को रिलीज कर दिया गया है या लीक कर दिया गया है। इसमें इमरान खान अपने उस वक्त के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान से कह रहे हैं कि ये जो अमरीकी साइफर वाला जो मामला था, मुरासले वाला जो मामला था, कि इससे खेलना है, नाम नहीं लेना किसी का, खेलना है, क्योंकि पहले डेट का है ये डेट, और इसके बाद नई चीज आएगी। और फिर वो बताते हैं आजम खान के जनाब किस तरह वो इसके ऊपर ब्यूरोक्रेसी में भी खतूत लिखेंगे, और साथ में इस बात का एतराफ़ भी करते हैं कि जी अभी तक तो हमारे पास ये साइफर नहीं आया, लेकिन इमरान खान जोर देकर कहते हैं कि इससे खेलना है, यानी इसको एक साजिशी मफरूज़ा या बयानिया बनाना है
اور کس طرح سرگوشی کے عالم میں بات کر رہے ہیں، رازدارانہ انداز میں بات کر رہے ہیں۔ اب عمران خان تو اس وقت وزیر اعظم تھے اور اعظم خان ریاست پاکستان کے ملازم تھے۔ پرنسپل سیکریٹری جو ہوتا ہے وہ پاکستان میں جو بیوروکریسی کی، جس طرح آپ یہ سمجھ لیں کہ فوج میں آرمی چیف ہوتا ہے، اس طرح بیوروکریسی کا سب سے بڑا جو افسر ہوتا ہے وہ پرنسپل سیکریٹری ٹو عمران خان یا وزیر اعظم ہوتا ہے۔ اور اعظم خان تو ظاہر ہے اس وقت ملازمت میں تھے، سرکار کی ملازمت میں تھے، ریاست پاکستان کے ملازم تھے، اور وہ کس طرح بجائے وزیر اعظم کو ایک صائب مشورہ دیتے، جس طرح ابھی ایک آڈیو لیک آئی ہے جس میں مبینہ طور پر وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ ان کے پرنسپل سیکرٹری ڈاکٹر توقیر شاہ ان سے ایک مکالمہ کر رہے ہیں، جس میں بتا رہے ہیں کہ یہ اگر مریم نواز کے جو داماد ہیں ان کے لیے یہ مشینری درآمد کرنے کی اجازت دی گئی تو اس کا بڑا رد عمل ہو سکتا ہے، اور بالآخر انہوں نے ایک صائب مشورہ دیا کہ ایسا کام مت کریں، اور وزیر اعظم نے اس سے اتفاق کیا اور کہا کہ آپ بھی مریم کو سمجھائیں، میں بھی سمجھا دیتا ہوں کہ اس سے ہمیں نقصان ہوگا، اور وہ کام نہیں ہوا۔ یہ ہوتا ہے صائب مشورہ کسی بھی پرنسپل سیکریٹری کا۔ لیکن اعظم خان نے کیا مشورہ دیا کہ ہاں جی اس کو سازشی بیانیہ بناتے ہیں۔ اب یہ جو کلپ آڈیو لیک ہے یہ مختلف اعلیٰ حکام کے پاس بہت پہلے سے ہوگا، یعنی اسٹیبلشمنٹ کے پاس، فوج کے ادارے کے پاس، فوج کے جو اعلیٰ افسران ہیں، جنرل باجوہ ہیں، جنرل ندیم انجم ہیں جو ISI کے سربراہ ہیں، یہاں تک کہ بریگیڈیئر اور میجر جنرل، اور ممکن ہے میجر لیول کے بندوں کے پاس بھی یہ ہو۔ بیوروکریسی اب جرنلسٹ کے پاس اگر آ سکتا ہے، چلے جرنلسٹ کے ساتھ کسی وزیر نے شیئر کیا ہوگا، تو یہ بات کوئی مخفی نہیں تھی، بار بار اب بھی وہ کہتے ہیں جی اس کی تحقیقات کرائی جائیں، وہ اب بھی اس سے کھیلنا چاہتے ہیں۔ تو یہ معاملہ جو آڈیو لیکس آئی ہیں، اب آپ یقین کیجئے گا، میں اگر آپ 3 دن پہلے والی جو میری ویڈیو دیکھیں اس میں نے یہی کہا تھا کہ یہ ایک سیلاب ہے، یہ آج ایک کو نشانہ بنایا جائے گا، کل دوسرے کو، یہ ہو سکتا ہے کوئی بین الاقوامی سازش ہو کہ ایک ایک کر کے پاکستان کے بیوروکریٹس، پاکستان کے سیاستدانوں کو بدنام کیا جائے، ایک ایک کر کے پاکستان کے اعلیٰ فوجی اور سول افسران کو بدنام کیا جائے ان آڈیو لیکس کے ذریعے۔ سننے میں آ رہا ہے کہ کوئی مبینہ ایسی آڈیو لیک بھی ہے یا آڈیو ٹیپ ہے جس میں جنرل باجوہ اور وزیر اعظم شہباز شریف گفتگو کر رہے ہیں، اور جنرل باجوہ کا رویہ کافی محتاط ہے اور ہونا بھی چاہیے، لیکن جب آپ نجی کوئی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، سرکاری مجلس نہیں ہوتی، تو اس میں اس طرح کی باتیں ریکارڈ کرنا، اب یہ خیر اس کی تو انکوائری ہو رہی ہے، لیکن گزشتہ روز ہی وزیر اعظم نے اپنی پریس کانفرنس میں وجہ طور پر یہ کہا کہ جناب اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کوئی غیر ملکی سربراہ مملکت، سربراہ حکومت میرے دفتر میں آ کر یا کسی بھی جگہ وہ مجھ سے کیا بات کرے گا؟ وہ تو بات کرنے سے پہلے سوچے گا کہ جی یہ تو سارا کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک انتہائی سنگین معاملہ ہے، اور وہی بات ہے کہ آپ دوسروں کے لیے گڑھا کھودیں گے تو یہ ایک فطری عمل ہے، آپ خود اس میں گریں گے۔ آپ دوسروں کے لیے کانٹے بچھائیں گے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کے رستے جو ہیں وہ پھولوں سے بھر جائیں۔ آپ دوسرے کے گھر میں سانپ پھینکیں گے تو عین ممکن ہے وہ سانپ پلٹ کر آپ کے صحن میں آ جائے۔ یہ ساری چیزیں ٹائم ٹیسٹڈ ہیں، ہر دور میں اس طرح کے جو معاملات ہیں ہمیشہ کرنے والے کے اوپر الٹ پڑے ہیں۔ کل آپ کہہ رہے تھے کہ وہ سب سے بڑا چور، سب سے بڑا ڈاکو، سب سے بڑا فراڈیا اسحاق ڈار پاکستان میں آ گیا، اب آپ کہتے ہیں جی وہ ڈیل کر کے آیا، آپ بتا دیں کس سے ڈیل کی ہے۔ لیکن جب ڈالر اوپر جا رہا تھا تو آپ تنقید کر رہے تھے، اب ڈالر نیچے آ رہا ہے، اسٹاک ایکسچینج بہتر ہو رہی ہے تو آپ اس پر تنقید کر رہے ہیں کہ جی اسحاق ڈار کے آنے سے ڈالر اتنا کم کیوں ہو گیا، اس کی قدر میں کمی کیوں آ گئی ہے۔ تو یہ سارے جو معاملے ہیں، اب آپ اپنے آپ کو مدبر کہتے ہیں، سٹیٹس مین کہتے ہیں، آپ کی کسی بات، کسی عمل، کسی کال، کسی فعل سے سٹیٹس مین تو دور کی بات، اس کی جھلک بھی نظر نہیں آتی۔ سٹیٹس مین تو وہ ہوتے ہیں
جو اپنی ذات کو پیچھے رکھ کے اپنی قوم، اپنے ملک، اپنی ریاست کے مفادات کو آگے رکھ دیتے ہیں، وہ ریاست کی خاطر سولیوں پر چڑھ جاتے ہیں، جیلوں میں چلے جاتے ہیں، پھانسی لگ جاتے ہیں، گولیاں سینے پر کھا لیتے ہیں، لیکن ریاست پر آنچ نہیں آنے دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ کیا بات ہے کہ اپنی تمام تر بے شمار سیاسی غلطیوں کے باوجود، بے شمار ذاتی قسم کی خامیوں اور لغزشوں کے باوجود ذوالفقار علی بھٹو آج بھی تاریخ کے اوراق میں زندہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے اس نے وقت آنے پر یہ ثابت کیا کہ ہی از دی اسٹیٹسمین۔ وہ اس لیے کہ جب ایک ٹوٹا پھوٹا ملک بطور وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے سنبھالا تو کتنے ہزار مربع کلومیٹر رقبہ پاکستان کا واپس دلوایا، 90,000 قیدی جو کہ انڈیا کی جیلوں میں گل سڑ رہے تھے، ایک اذیت ناک زندگی گزار رہے تھے، ان کو واپس لے کر آئے۔ پھر کس طرح ایک جھوٹے بھونڈے کیس میں ملوث کر کے ان کو پھانسی لگائی گئی، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تاریخ میں زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ اسے کہتے ہیں سٹیٹسمین۔ سٹیٹسمین وہ نہیں ہوتا جو اپنی مرضی سے صبح، دوپہر، شام ایک بات کرے، اگلی تقریر میں اگلے لمحے اس سے مکر جائے، اس کو یو ٹرن کا نام دے اور پھر کہے کہ جی عظیم لیڈر کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ، یہ ایسے لوگوں کو کچھ اور کہا جاتا ہے کہ جن کے قول و فعل میں تضاد ہو۔ کل آپ نے علماء کنونشن میں یہ بھی کہا کہ جناب ملک میں انصاف کا نظام، اس ملک میں اگر انصاف کا نظام صحیح طور پر، یکساں طور پر لاگو ہوتا تو آپ کو تا حیات نااہل کرنے کے لیے ایک وہی کیس جسے کہتے ہیں کہ کافی تھا، جو کیس آج تک لٹکا ہوا ہے اور سب کو معلوم ہے وہ کیس کیا ہے۔ گزشتہ روز بھی اسلام آباد کی ہائی کورٹ نے اس کیس کو ایک مرتبہ پھر بغیر سماعت کے معرض التوا میں ڈال دیا، اور وہ کیس آپ سب جانتے ہیں کہ وہ ان کی مبینہ بیٹی کے حوالے سے ہے، جس کے انہوں نے اپنے گوشواروں میں ذکر تک نہیں کرنا گوارا کیا، اور آپ بات کرتے ہیں انصاف کی۔ اگر اس ملک میں انصاف کا پیمانہ یکساں ہوتا، آپ یقین کریں آپ 3 مرتبہ نااہل ہو چکے ہوتے، لیکن انصاف کا پیمانہ یکساں نہیں تھا، تو ایک سپریم کورٹ جیسے ادارے نے آپ کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ انجوائے کریں اس سرٹیفکیٹ کو، لیکن اللہ سے ڈریں کہ اس کی لاٹھی بے آواز ہے، اور اس کی ڈھیل جو ہے، جب وہ ڈھیل دے کے جب وہ اپنی رسی کو اپنی طرف کھینچنا شروع کرتا ہے تو پھر یہی حالت ہوتی ہے جو آج کل آپ کی ہے۔ ابھی تو اسحاق ڈار واپس آئے ہیں، جب نومبر کے آخر یا دسمبر کے شروع میں یا دسمبر کے وسط میں میاں نواز شریف واپس آئیں گے تو آپ کی حالت دیدنی ہوگی۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔